وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ مقام جنگ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ، توحید اور شرک کی سب سے بڑی لڑائی، کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں فیصلہ کن۔ پانی جو ہے سر سے اونچا ہو چکا تھا، ہر طرف کفر کا شرک کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر جو خالص اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا، اس گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سارے انبیاء کا مشن دعوت توحید، سارے انبیاء، سارے صحابہ کرام، سارے اولیاء کرام، جتنے بھی بڑے بڑے علماء، حفاظ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تشریف لائے، سب کے سب اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے کلمے کی دعوت، حق کو بلند کرنے کے لیے، باطل کو نیچا کرنے کے لیے، ساری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے، کونے کونے میں اللہ وحدہ لا شریک کی خالص توحید کے لیے، توحید خالص کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا۔ ایسے میں ہر طرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا میں کفر کا غلبہ تھا، شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کئی ایک بتوں کی پوجا میں بٹے ہوئے تھے، لیکن لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی، کفر کی غلاظت کو، اس باطنی گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں 1,25,000 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے، وہاں پر سب سے آخری نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کرایا گیا۔ یعنی جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا، سارے مکے کے لوگ جو آپ کو صادق الامین، سچے اور امانت دار قرار دیتے تھے، جن کو مکے کے باشندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف اعظم قرار دیتے تھے، جو جہاں ان کا کوئی بھی اختلاف ہوتا، کوئی بھی جھگڑا ہوتا، تو یہ لوگ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کراتے تھے۔ ایسے صادق الامین نے جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا، تو سارے کے سارے دشمن ہو گئے۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، 3 سال آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو ایک غار کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب اس سے بھی باز نہیں آئے، اس سے بھی دعوت توحید کو انجام دینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، تو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قتل کا منصوبہ جیسے ہی بنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا چکے تھے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو 1000 کافروں کا لشکر، خبر ملی مدینہ منورہ میں کہ 1000 کافروں کا لشکر، ولید بن مغیرہ یعنی امیہ ابن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ایسے بڑے بڑے سرماؤں کی قیادت میں 1000 کافروں کا لشکر جو ہے مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اس غرض سے نکلا کہ اگر ہم جا کے اس طرح سے روک نہیں لگائیں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے، تو یہ سارے مسلمان، سارے مکے کے لوگ مدینہ چلے جائیں گے، سب کفر سے نکل کے ایمان کی حالت میں چلے جائیں گے۔ ہم اپنے باپ داداؤں کے دھرم کی، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کی، داداؤں کی مدد نہیں کر سکیں گے، ہمارے بت تنہا ہو جائیں گے، اکیلے پڑ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مکے سے مدینہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کو روکو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 312 سپاہیوں کے ساتھ، جان باز لوگوں کے ساتھ، صحابہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا،
ایمان قبول کیا تھا، ایسے 312 افراد کو لے کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 313 افراد پتہ چلا جبریل علیہ السلام کی قیادت میں بدر کے مقام تک پہنچے. یہاں تک پہنچ ہوئی ان کی، دیکھا کافروں کا 1000 سے زیادہ ہجوم. وہاں وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں، جو ٹیلے اونچے اونچے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر کافروں کا ہجوم آ کر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سامنے کنواں نظر آ رہا ہے، چوکور کنواں، اس کنویں کے آگے پڑاؤ ڈالے تھے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کنویں کے پیچھے قیام کریں گے تاکہ بوقت ضرورت ہم پانی بھی لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالنے سے اس میں پانی ابل آیا، پانی ابل آیا تھا اسی میں، یہی وہ کنواں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے سایہ بنا لیا تھا دھوپ سے بچنے کے لیے، جس کو اس سایہ کو عرش کہتے ہیں عربی میں، اسی سے عریش، مسجد عریش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا. اور اس جنگ میں 2 بچے بھی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے. ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ. یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اے بچوں، تم بہت چھوٹے ہو، جنگ میں شریک ہونے کے قابل کے نہیں ہو. تو ان بچوں نے اپنے انگلیوں کے بل پر ایڑیاں اٹھا لی تھی. یا رسول اللہ دیکھیے ہم بڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر ان کو لے لیا تھا. اور ان کے ایک چچا تھے عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ عنہ، اس جنگ میں وہ بچے بھی تھے. بچوں نے ان چچا سے پوچھا، اے چچا جان، یہ ابو جہل کون ہے، ذرا بتائیے تو صحیح. تو چچا جان نے بتایا عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بھتیجوں سے، اے بچوں تم دیکھ کے کیا کرو گے، ابو جہل کا تم دیکھ کے کیا کرو گے؟ نہیں دکھائیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں. تو دور سے دکھایا کہ دیکھو وہ رہا، اشارے سے، انگلی کے اشارے سے دکھایا. بچوں نے دیکھ لیا. ایک بچے نے جا کے تلوار لے کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، نیچے گرا. دوسرے بچے نے کیا کیا، ابو جہل کا ہاتھ کاٹ دیا. ادمرا ہو گیا وہ، انہیں مرنے کے قریب. بعد میں ایک اور صحابی نے اس کی گردن کاٹی. گردن کاٹنے کے ٹائم پہ اس نے کہا کہ تم سینے کی طرف سے گردن کاٹو، تاکہ سینے کی طرف سے انہیں سر اونچا کر کے کاٹو. انہیں مرنے کے ٹائم پر بھی دیکھیں اس کا کس قدر اس کا غرور اور تکبر تھا. انہیں کہ مرے تو معلوم ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سردار کا در ہے، اونچائی کی طرف سر اونچا کر کے کاٹو. تو اس طرح جو ہے مرنا پسند تھا، لیکن دین اسلام کو قبول کرنا پسند نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فیصلہ کن جنگ کی، یہاں پر 70 کافر مارے گئے. 70 کافر، بڑے بڑے سورما، ابو جہل سے لے کر عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ایک اور ابھی جو نام بتایا میں نے، اس طرح بڑے بڑے سورما یہاں پر مارے گئے. اور 70 کافر پکڑے بھی گئے. پکڑے جانے والوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، بہت اونچے خط کے آدمی تھے. تو حضرت عباس کی قمیص نہیں تھی، قمیص پھٹ گئی تھی، جنگ میں قیدیوں میں تھے. تو ایک سلول اللہ ابن ابئی، منافقوں کا ایک سردار تھا، وہ بھی اونچا لمبا چوڑا آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی سے ایک قرض کے طور پر ایک قمیص لی، ایک شرٹ، ایک قمیص لے کے حضرت عباس کو. اور انتقال سے پہلے یہ عبداللہ ابن ابئی جب بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تیرا باپ کا انتقال ہو جائے تو مجھے بلانا، تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. تو نماز اس کا انتقال ہونے سے پہلے وہ قمیض جو بطور ادھار لی تھی، وہ قمیض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی. لے تو نے میرے چچا کو یہ جنگ بدر کے موقع قمیض دی تھی، میرے چچا کے پاس ننگا بدن تھا تو نے قمیض دی تھی، قمیض بھی واپس کر دی مرنے سے پہلے. اور جب نماز جنازہ ادا کرنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے روک لیا. کس کو؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. یا رسول اللہ، آپ ایک منافق اسلام، کافر اسلام، انہیں منافق کی نماز پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو انہیں گریبان پکڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون اتنی بڑی جرات کر سکتا تھا سوائے حضرت عمر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی.
تب قرآن کی آیت نازل ہوئی ولا تقم علی قبرہ. نماز پڑھانے سے پہلے اگر وہ بات ہو جاتی، حضرت عمر کی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو حضرت عمر کا فرمان اونچا ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نیچا ہوتا تھا. اس لیے جب تک وہ کاروائی نماز پڑھانے کی کاروائی نہیں ہو گئی تب تک اللہ کا حکم بھی نہیں آیا. تو 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے. ایک ہی باپ کے 4 بیٹے، حارث نام کے ایک صحابی تھے، 4 بیٹے شہید ہو گئے. ایک حارثہ بن سراقہ نام کے ایک پہلے کافر تھے. وہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر انہوں نے تلوار نکال لی تھی. بتاؤ محمد تمہیں اب کون بچا سکتا ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، تو اس سراقہ کے نام سے تلوار نیچے گر گئی اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور وہ فرمایا اب بتاؤ سراقہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو محمد اگر دعا کریں گے تو میں بچ جاؤں گا. تو اس طرح سے وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس گیا تھا سراقہ. ایک مرتبہ اس نے حرکت کی، دوسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ بچ گیا. پھر دوبارہ وہی حرکت کیا، پھر دوبارہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ تلوار میں لے لی. بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور قیصر و کسریٰ کے کنگن فتح کرنے کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سراقہ چل کے آگے چل کے ایک بہت بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور ان کے ایک بیٹے حارثہ بھی اسی میدان میں شہید ہو گئے. انہیں 14 صحابہ کرام نے اپنے خون کو پیش کر کے گلشن اسلام کو اس کو سیراب کیا، خون سے گلشن اسلام کو سیراب کیا، انہیں جلا بخشی. یعنی اس طرح سے یہ اسلام، یہ ایمان ان خونوں کا بلیدان پا کر ہم تک پہنچا ہے. آج ہم اس کی حفاظت کیسے کرنا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج حق اور باطل میں ہمارے نزدیک فرق نہیں رہا. حق کیا ہے، نہ حق کیا. آج ضرورت ہے، جنگ بدر آئے ہیں، مقام جنگ بدر آئے ہیں تو یہاں سے ہمیں سبق لے کے جانا ہے کہ یہ جنگ جو لڑی گئی کس لیے لڑی گئی؟ توحید کے لیے. توحید خالص، پیور توحید جس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پارٹنرشپ، دنیا میں تو لوگ آپس میں پارٹنر بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو پارٹنرشپ نہیں دیتے. پارٹنرشپ یعنی دنیا کی پارٹنرشپ 2-4 قدم 2 پارٹنر نہیں چل سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کی پارٹنرشپ کیسے آگے چل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں، اپنی بادشاہت میں پارٹنرشپ دینا تو دور کی بات، اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ ہے خالص توحید. یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی جانب سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شرک بہت ہی گندی اور نجس چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن شریف میں انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یہ شرک کو پاک صاف کرنے کے لیے تھا، چاہے وہ شرک ظاہری ہو یا باطنی ہو. ہر دونوں قسم کے شرک کو اکھاڑ پھینکنے کی اپنی زندگیوں سے شدید ضرورت ہے، ورنہ ہماری کامیابی ناممکن ہے. یعنی دنیا میں بھلے تھوڑا بہت موقع مل جائے، کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا نقصان اگر نہیں اٹھانا ہے تو ہم کو توحید کا پابند ہے. ہماری زندگیوں میں توحید کو داخل کرنا ہے، شرک کو اپنی زندگیوں سے اکھاڑ ایسے پھینکنا ہے جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں موذی جانور آ جاتے ہیں تو جس طرح مار بھگاتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، آج اسی طرح سے توحید کا اسپرے کرنے کی ضرورت ہے. توحید کا ڈنکا بجانے کی ضرورت ہے. آج توحید کے بغیر انہیں ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، یہاں کے 1000 سال، دنیا کے آخرت کا 1 دن، دونوں برابر ہیں. ایسی ہمیشہ کی زندگی میں اگر ہمیں اللہ کی کشادہ جنت میں جانا ہے، وسیع و عریض جنت میں جانا ہے، آج ہم کو شرک کو یہیں پر دفن کر کے جانا ہے. آج تہیہ کر لیجئے، آج قسم کھا لیجئے کہ آج کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ان صحابہ کرام نے جو بتایا ہے. انہوں نے جو نہیں کیا وہ کوئی کام ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں کریں گے. یہ قسم کر کے کھا کے تہیہ کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیاب و کامران کرے. یہی وہ جنگ کا میدان ہے. تو یہ ایک بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. دیکھیے، یہ کوئی شخص یہاں آباد بھی نہیں کر رہا ہے اس جگہ کو.
है ना, ऐसी वीरान, ऐसा सुनसान। और ये इस कुएं के करीब एक गड़ा था, वहाँ पर 70 का जो है यहीं पर दफन किया गया। और अबू जहल को भी जो है वो उसका जब दम निकल गया तो उसकी लाश को जो है जिस तरह कुत्ते वगैरह मर जाते हैं तो लकड़ी के जरिए से कैसे उसको ढकेला जाता है, इस तरह लकड़ी का इस्तेमाल करके उसकी लाश को ले जाके गड़े में डाला गया। तो यहाँ पर बड़े बड़े सुरमा शिकस्त खाए, कुफर को हजीमत हुई, कुफर को जिल्लत में शिकस्त हुई। और यहाँ से एक इबरत, एक सबक, एक नसीहत लेकर जाना है। आज हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत ज़रूरी है कि हम तौहीद को अपना लें, शिर्क को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें, वरना इसके बगैर हमारी कामयाबी नामुमकिन है। क़ियामत के रोज़ जहाँ एक मुशरिक को जहन्नम में जब डाला जाता है तो उसको जहन्नम से निकल के जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने एक शर्त पेश की है। कुरान शरीफ में एक शर्त पेश की है, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियाद, कि ऊँट जब सुई के नाके से पार हो सकता है। एक मुशरिक को जहन्नम से निकल के जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ने एक कंडीशन रखी है कुरान शरीफ में कि ऊँट सुई के नाके में से पार हो। जब तक सुई के नाके में से ऊँट पार नहीं होगा, मुशरिक भी जहन्नम से निकल के जन्नत में नहीं जा सकता। जब सुई के नाके में भागा ही जाना मुश्किल है तो ऊँट कैसे पार हो सकता है? अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मिसाल दे दी है। तो इसलिए बहुत ही खबीस और नबूसत भरी चीज है, इसको यहीं पे दफन कर दीजिए। इस तरह काफिरों को दफन कर दिया गया। हमारी जिंदगी में इसको निकाल के दफन करने की जरूरत है। और आपको बता दूं 70 जो काफिर पकड़े गए थे उसमें हजरत अबुल आस, हजरत ज़ैनब के शौहर भी थे और एक हजरत अब्बास भी थे। तो इन लोगों को पढ़ना लिखना जिनको आता था, बदर से कैदियों को छोड़ने के लिए शर्त ये रखी पढ़ना लिखना सिखा दे तो हम छोड़ दें। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला था। हजरत उमर ने या रसूलुल्लाह नौशीर नको जी, शरारत करो नको, तलवार दीजिए, आप कुफर को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ को देंगे, खड़ो वहाँ रास्ता बोले तो देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों को बांध के रखा गया था रस्सियों से, रस्सियों को टाइट कर दिया गया था तो उनके कराहने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दिन यहाँ 2-3 दिन क़ियाम भी फरमाए थे। तो कैदियों को बांध के रखा था तो वो करा रहे थे, तड़प रहे थे, ज़ख्मों से चूर चूर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उनकी रस्सियों को ढीला कर दो। तो नबी रहमत थे, तो इस तरह से उनकी रस्सियों को ढीला किया गया। 14 सहाबा किराम यहीं पर शहीद हुए। एक ही बाप के 4 बेटे शहीद हो गए इसी मैदान में। बस एक नसीहत, एक सबक लेके जाना है। कुरान जो नाजिल हुआ है ये सिर्फ बरकत के लिए या कुरान ख़्वानी करके मिठाई या बिरयानी खाने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कि कुरान को पढ़कर अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करना है और कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारनी है। बस ये टारगेट लेकर, ये मिशन लेके यहाँ से एक नसीहत लेकर जाएं। अल्लाह ताला इस ज़ियारत को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।